السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائی محمد فیاض ماہی صاحب، ایپیسوڈ 11۔ ابراہیم کو سبھی گاہکوں نے جگنو کے متعلق خصوصی طور پر پوچھا تھا کہ یہ آج جگنو کو کیا سوجی، مگر وہ خود ہی لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا جاتا تھا۔ اس کی آواز ابراہیم سے زیادہ تیز اور اونچی تھی۔ وہ اونچی آواز میں ہونکے لگا رہا تھا۔ گاہک جگنو کی آواز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے محلے کی ایک گلی میں ریڑھی کھڑی کی ہوئی تھی جس سے گلی کا راستہ ختم ہو گیا تھا۔ گزرنے والے مشکل سے گزر رہے تھے کیونکہ ابراہیم کو بہت زیادہ رش پڑ گیا تھا، مگر جگنو ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ہی دھن میں آوازیں لگا رہا تھا۔ معمول سے پہلے ہی اس کی تمام سبزی فروخت ہو چکی تھی۔ اب خالی ریڑھی کو وہ تیزی سے اڑا رہا تھا۔ اس کا معذور ہاتھ اور معذور پاؤں اس کی رفتار میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ ابراہیم کو بھی تیز تیز قدم اٹھا کر اور کبھی بھاگ کر اس کے ساتھ ملنا پڑ رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جگنو پتر، آہستہ چلاؤ، تم بھی تھک جاؤ گے، اور پھر اتنا رش ہے، ہر طرف گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں آ جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ٹکرا نہ جانا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، بس گھر بیٹھ کر آرام کرو، اب جگنو صاحب ریڑھی لگایا کریں گے۔ جیسے ہی جگنو نے ایک موڑ تیزی سے کاٹا، سامنے سے نکلنے والی گاڑی سے ریڑھی ٹکرا گئی اور اس کی ہیڈ لائٹس چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ شناخت سا سن کر ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے، ٹریفک جام ہو گئی، جبکہ ابراہیم کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور جگنو بھی پریشانی کے عالم میں روحان سا ہو کر مجمع میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ ابراہیم کی نظر گاڑی سے نکلنے پر لڑکے پر پڑی تو اس کو کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ وہ اختر علی کا بیٹا عاصم تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر نکلا تھا۔ اس نے ابراہیم کو نظر انداز کرتے ہوئے جگنو کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ مجمع گنگ ہو گیا تھا۔ جگنو نے بھی اپنے کزن کو پہچان لیا تھا، مگر کزن کی آنکھوں پر دولت اور غرور کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتے کے بچے، یہ کیا کیا تم نے؟ نظر نہیں آتا؟ اندھے ہو کر بھاگے آ رہے ہو؟ ایک اور زوردار تھپڑ نے جگنو کا سر گاڑی کے بمپر سے ٹکرا دیا۔ خون دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ عاصم جگنو کو اور مارتا، ابراہیم آگے بڑھ کر عاصم کے پاؤں پڑ گیا۔ وہ کملا ہے، جھلا ہے، صاحب اسے مت مارو، مجھے مار لو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے مت مارے، میں آپ کا باپ ہوں، اس کے گناہ کی سزا مجھے دیجیے۔ عاصم کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ ابراہیم نے اپنے سر سے میلا صافہ اتار کر اس کے پاؤں میں پھینک دیا۔ میرے سفید بالوں کا خیال کرو بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے ابراہیم کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور نفرت سے بولا، 5,000 روپے کا نقصان تمہاری 10 دن کی کمائی بھی نہیں پورا کر سکتی، اسی لیے تو ہم تم جیسے رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی اور اس کتے کی شکل مت دکھانا۔ اس نے آخری الفاظ روتے اور سہمے ہوئے جگنو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے اور ابراہیم کو جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف ڈھکیلا۔ اسی اثنا میں احمد اور آمنہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم آمنہ کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ تماشائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹریفک کا ازدحام دلچسپ تماشے کی وجہ سے خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ عاصم نے احمد اور آمنہ کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ آمنہ کو پہچان نہ سکا۔ وہ سمجھا کہ وہ احمد کی آفس ورکر ہوگی، مگر احمد کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پھوپھا ابراہیم سے زیادتی کی ہے اور جگنو کو مار کر جرم کیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ احمد نے اپنی شادی والے دن امطل سے ان لوگوں کو بے گناہ ہونے پر معافی منگوائی تھی۔ اب بھی احمد کے ارادے کچھ ایسے ہی لگتے تھے۔ وہ مجمع کو چیر کر آگے بڑھا اور عاصم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ بھائی پر اٹھتا، اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ اس نے تڑپ کر ابراہیم کی طرف دیکھا، جس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ احمد کے لیے بہت تکلیف دہ وہ منظر تھا۔ اس نے تماشائیوں پر نظریں دوڑائی اور عاصم کو چھوڑتا ہوا بولا، تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ مگر عاصم، جو کہ احمد کے آنے سے پہلے شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا، اب گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر احمد اس کو اس طرح جانے نہ دینے والا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کتنا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ احمد دہاڑ کر بولا تو جگنو سہم کر آمنہ کے پاس چلا گیا۔ عاصم کی بھی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ احمد نے جیب سے چیک بک نکال کر ایک چیک پر دستخط کیے اور زبردستی عاصم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اس میں رقم خود بھر لینا، تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا، مگر ان لوگوں کی جو بے عزتی تم نے بھرے بازار میں کی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ابراہیم آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ احمد بیٹا، جانے دو، اس نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ وہ عاصم کی طرف مڑا۔ بولو عاصم، کہہ دو کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا، بھلا غریب ہی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، گھر جا کر بات کر لینا۔
ابراہیم کی آنکھوں نے احمد کو مزید تڑپا دیا تھا۔ برسات بن بادل ہی برسنے لگی تھی۔ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، اس نے عاصم سے کہا اور ابراہیم کو سہارا دے کر آمنہ اور جگنو کے ساتھ مجمع سے باہر نکل آیا۔ تماشا ختم ہو گیا تھا، مجمع چھٹنے لگا تو ٹریفک بھی اپنے معمول پر چل پڑی۔ میں سخت شرمندہ ہوں پھوپھا جی، احمد نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ جگنو کے خون بہنے والی جگہ پر آمنہ نے گاڑی صاف کرنے والا کپڑا باندھ دیا تھا۔ وہ اب تک سہم کر آمنہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور آمنہ اپنے احباب کو اس حالت میں سرے بازار تماشا بنا دیکھ کر دل و جان سے لرز گئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں۔ تمہارا کیا قصور ہے احمد بیٹا؟ ابراہیم دکھی دل سے بولا۔ قصور تو ہمارا ہے جو غربت کی گود میں پل کر اتنے چھوٹے ہو گئے کہ امیر رشتہ دار ہم سے نفرت ہی نہیں بلکہ اس کی آواز بھر گئی۔ احمد نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آپ ریڑھی لے کر گھر جائیں، میں اور آمنہ جگنو کو لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم اس بات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ وہ لٹے پٹے قافلے کی مانند گھر پہنچا تو عائشہ بی بی حسب معمول اس کی منتظر تھی۔ ابراہیم کے اندر داخل ہونے پر انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر ابراہیم اپنی ہی دھن میں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر گلاس پکڑ نہ سکا اور اسٹیل کا گلاس صحن کی اینٹوں کو پانی سے بھگونے لگا۔ آپ کا دھیان کدھر ہے اور وہ میرا عاشق پتر کہاں ہے؟ عائشہ بی بی کے لہجے میں تشویش تھی اور پھر ابراہیم بھی معمول کی طرح مسکراتا ہوا گھر میں داخل نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے بولی، جگنو کے ابا، کیا بات ہے؟ جگنو کہاں ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ میری برداشت کا امتحان نہ لیں، جلدی سے بتائیں، میرا جگنو ٹھیک تو ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ روحان سی ہو گئی تو ابراہیم نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ جس طرح جرم کرنے والے کا جرم اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے، بالکل اسی ذلت اور رسوائی غریب کی پیشانی کی لکیروں سے نمایاں ہو کر غربت اور مفلسی کو عیاں کرتی رہتی ہے۔ خاموش آنسو بہہ نکلا تھا۔ عائشہ بی بی تڑپ گئی، میں اگر غریب ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے اللہ میں نے ساری زندگی اس حال میں تیرا شکر ادا کیا ہے، اب بھی مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اپنے صابر و شاکر بندوں میں شمار فرمانا۔ میرے اللہ، میری زبان سے شکوے اور گلے کو کبھی بھی جاری نہ فرمانا۔ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم ہچکیاں لے لے کر رونے لگا تو شوہر کو روتا دیکھ کر عائشہ بی بی کی آنکھیں بھی چھلک پڑی۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی مگر بڑی سے بڑی پریشانی اس نے ہنس کر سہی تھی اور ہر مسئلے کو اپنی دانشمندی سے حل کیا تھا، مگر آج اسے روتا دیکھ کر عائشہ بی بی متعجب تھی۔ آپ بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ میرا جگنو ٹھیک ہے۔ ممتا کی ماری کو اپنے جھلے بیٹے کی فکر تھی، کیونکہ شوہر تو خیریت سے گھر پہنچ گیا تھا مگر وہ کملا جھلا پتہ نہیں کہاں مارا پھرتا ہوگا۔ آج عمارت نے غربت کے منہ پر اتنے زور سے اپنے غرور کا تماچا مارا ہے کہ ایک بار تو کاتب تقدیر کا قلم بھی لرز گیا ہوگا۔ ابراہیم آنکھوں کو صاف کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ بی بی کچھ کہتی، دروازہ کھلا اور جگنو اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر ممتا تڑپ اٹھی تھی، دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ انہوں نے تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھ کر جگنو کو سنبھالا اور اس کا منہ سر چومنے لگی۔ کیا ہوا ہے میرے بچے، کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ کچھ تو بولو۔ عائشہ بی بی دیوانہ وار جگنو کو چوم چاٹ رہی تھی اور وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ کملا اور جھلا ہے۔ کوئی بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کملا اور جھلا ہے۔ ماں بیٹے کی چوٹ دیکھ کر اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اسے بیٹی اور داماد بھی نظر نہ آئے۔ وہ جگنو کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اماں جی، آمنہ کی آواز پر انہوں نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو وہ احمد سے شرمندگی محسوس کرنے لگی، کیونکہ آمنہ تو اس کی اپنی بیٹی تھی مگر احمد تو داماد تھا۔ کہیں وہ اس طرح نظر انداز کیے جانے پر برا منا گیا تو یہ بات کہیں بیٹی کے آگے نہ جائے۔ انہوں نے جلدی جگنو کو چھوڑا اور آگے بڑھ کر احمد کو پیار دے کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آمنہ کو بھی پیار دینے کے بعد ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کرسیاں احمد اور آمنہ نے زبردستی انہیں لا کر دی تھی، کیونکہ جب احمد اس گھر میں آتا تھا اس کے بیٹھنے کو ٹوٹی ہوئی کرسی یا پھر ادھڑی ہوئی چارپائی ہوتی تھی۔ آمنہ کو بہت محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ڈرتے ڈرتے احمد سے بات کی تو اس نے بخوشی آمنہ کی بات قبول کر لی، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ پھوپھو عائشہ کے گھر کو تھوڑی سی تبدیلی مل جائے۔ ابراہیم فوراً باہر نکل گیا۔ وہ داماد کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے گیا تھا۔ احمد بھی پھوپھو سے نظریں چرا رہا تھا، حالانکہ مجرم عاصم تھا۔ جگنو بھی ایک طرف چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ عائشہ بی بی نے گھر کا سکھ اور سکون بیٹی کے چہرے سے ہی پڑھ لیا تھا۔ انہیں تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے احمد کی صورت میں اس کی ذمہ داری کو
احسن طریقے سے انجام دے کر اسے باعزت سرخرو کیا تھا، مگر جگنو کی طرف سے پریشانی ہنوز قائم تھی۔ کیسے ہو احمد بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو احمد چونک پڑا۔ آمنہ نے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ امی کی باتوں کا جواب پرسکون ہو کر دیا جائے۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہو تو کیسا ہو سکتا ہو، بالکل اچھا بھلا ہوں، اس نے مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ سدا خوش رہو، گھر کے باغ لگے، خداوند تمہیں سدا سلامت رکھے۔ وہ بظاہر تو احمد کو دعائیں دے رہی تھی، مگر اندر بیٹھا دل کا چور اس بات سے بھی پریشان تھا کہ اگر امتل کو ان دونوں کی شادی کا علم ہو گیا تھا تو آمنہ کی زندگی میں زہر گھل جائے گا۔ وہ دل کی پریشانی کو الفاظ کے لبادے میں لپیٹ کر دعاؤں میں پھول کی مانند نچھاور کر رہی تھی۔ ابراہیم کے ہاتھوں میں کئی چیزیں آمنہ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ لوگ تکلف نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ احمد نے ایک کرسی کی جانب ابراہیم کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ کر کرسی گھسیٹ کر عائشہ بی بی کے پاس بیٹھ گیا۔ جگنو چارپائی پر بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا، مگر والدین جانتے تھے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، تم اس گھر کے داماد ہو، جب تم آتے ہو تو ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اس گھر میں اور کون آتا ہے؟ ابراہیم نے کہا تو احمد مسکراتا ہوا کرسی سے اٹھا اور آ کر ان دونوں کے قدموں میں زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھو، زمین ٹھنڈی ہے۔ ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ چوکڑی مار کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ ابراہیم کی کوشش بیکار گئی۔ اس نے ابراہیم کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس گھر کا داماد بنوں؟ اس کی اس بات پر دونوں ہی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کچن چونکہ اوپن ہی تھا، آمنہ بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں چاہتے نا کہ میں داماد بنوں؟ احمد نے انہیں ششوپن میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ تو پھر مجھے اس گھر کا بیٹا ہی رہنے دیں۔ میں بیٹا بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ آپ مجھے بیٹا ہی سمجھیں اور ماں باپ کا پیار دیں۔ آپ میری پریشانی پر بوسہ دیتی ہے نا، تو اس کا مجھے کتنا سکون ملتا ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس مجھے داماد نہیں، بیٹا ہی سمجھے۔ احمد کے بڑے پن نے اس کی عزت اور بڑھا دی تھی۔ ابراہیم، عائشہ بی بی اور آمنہ کی آنکھیں جھلمل کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر افی کو بھی نیک سیرت دی ہوتی تو وہ بھی میرے پاس ہوتا، میرے تین بیٹے ہوتے۔ عائشہ بی بی کی آنکھیں افی کو یاد کر کے چھلک پڑی۔ پھر ان کا دھیان جگنو کی طرف گیا تو ممتا کے سینے پر ایک اور گھونسا لگا۔ احمد بیٹا، سچ بتانا، جگنو کو چوٹ کیسے لگی؟ معمولی سا حادثہ تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے نا؟ احمد عائشہ بی بی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، ہاں۔ تو پھر فکر نہ کریں، یہ پٹی تو بس اس لیے کروائی ہے کہ جگنو آئینے میں اپنا زخم دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ احمد کے خوبصورتی سے بات کرنے پر آمنہ اور ابراہیم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا جواب وہی ہے، میں ابورشن ہی کرواؤں گی۔ فریحہ نے دانیال کو کرارا سا جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی بھویں تن گئی، مگر اس نے دوسرا لمحہ پرسکون ہو کر خود کو ریلیکس کیا۔ میں نے مما سے چوری تمہیں فون کیا ہے، وہ تو کہتی تھی کہ ابورشن کے بعد ہی فون کریں گی۔ دانی پلیز میری مجبوری کو سمجھو، میں ابھی سے بچے کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی اور نہ ہی اپنا اسمارٹ فگر خراب کرنا چاہتی ہوں۔ دانیال اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ وہ فریحہ کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ دیکھو، تم ابورشن کروانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لو۔ مگر کیوں؟ فریحہ، کم آن، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، کیوں کفر ان نعمت کی کر رہی ہو؟ دانیال کا انداز بدستور سمجھانے والا تھا۔ دیکھو، اچھا ایک بات بتاؤ، مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ دانی، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے پیار کی نشانی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ابورشن کی نظر ہو جائے؟ دانیال چاہتا تھا کہ ابورشن کا خیال دل سے نکال دے۔ اس سے پہلے کہ فریحہ کوئی جواب دیتی، امتل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس نے ہی فریحہ کو کہا تھا کہ فون کر کے دانیال کو آگاہ کر دے کہ ہم ابورشن کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس نے تمام گفتگو سنی تھی اور اب اس کے بولنے کی باری تھی۔ سنو لڑکے، ہم تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہے، بلکہ تمہیں اطلاع دے رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم اپنی شادی کو 2-3 برس تک انجوائے کرو؟ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کسی فرینڈ کی پارٹی میں جائے تو بور اور بھدی لگے۔ دانیال سمجھ گیا کہ اس کی تمام گفتگو امتل نے بھی سنی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ آج کل کے لڑکے تو اسمارٹ اور سلم لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ تم کیسے بیوقوف ہو کہ چاہتے ہو میری بیٹی
جو کہ ابھی کچی عمر کی ہے، جس کی پڑھائی کے دن ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا اور اپنا اسمارٹ اور گڈ لکنگ فگر خراب کر لے؟ نو 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 مائی ڈیئر سن ان لا، بیوقوفی مت کرو، اور اپنی بیوقوف ماں کو بھی سمجھاؤ کہ ابھی ینگ ہی لگے دادی بننا اچھا لگتا ہے کیا؟ اور پھر میں کیوں نانی بنوں؟ ابارشن تو ہوگا، بائے۔ امتل نے فون بند کر کے فریحہ کی طرف دیکھا، جس کی پیشانی پر کوئی ندامت یا شرمندگی کی لکیر نہ تھی۔ ڈونٹ وری اباؤٹ ہم، مجھے ایک بات بتاؤ۔ دونوں ماں بیٹی کمرے سے نکل آئی تھی اور وسیع ڈرائنگ روم کو کراس کرتی ہوئی باہر لان میں چلی آئی تھی۔ کیا دانیال تمہیں پیار کرتا ہے؟ اس سوال پر فریحہ ماں کی طرف نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا استفہامیہ انداز دیکھ کر امتل دوبارہ بولی، میرا مطلب تھا کہ وہ گھر والوں سے ٹکر لے کر تمہیں بخوشی اجازت دے گا، مگر اس کا رویہ ایسا نہ تھا۔ شادی سے پہلے تم نے کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کو گناہ سمجھتے ہو۔ مما، دانی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ابارشن والی بات چند دنوں میں ہی بھول جائے گا، فریحہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چوکیدار گیٹ کھولا تو اختر علی کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے لان میں ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ سلام ڈیڈی، فریحہ نے سلام میں پہل کی تو اختر علی کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہو، مختصر سا جواب دے کر امتل اور فریحہ آگے بڑھنے لگی تو اختر علی نے انہیں روکا۔ امتل بیگم، دونوں ماں بیٹی اس کی آواز پر باری باری پلٹی۔ امتل کو اپنے نظر انداز کیے جانے کا غصہ تھا۔ وہ بھویں چڑھا کر اختر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ کبھی پرندوں کو قطار در قطار اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرے پاس فضول سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، وہ جل بھن کر بولی، کیونکہ یہ بے تکا سا سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ اگر آیا بھی تھا تو اس سوال کو کرنے کی کیا تک تھی؟ امی، کبھی پیار سے بھی بول لیا کیجیے۔ اختر علی کے انداز پر فریحہ مسکرانے لگی تو امتل نے اسے گھور کر دیکھا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امتل نے گویا شوہر کو کچھ وقت دے کر اس کی پشتوں پر احسان عظیم کیا تھا۔ یہ بیوقوف نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کا عہد لے کر ایک جگہ سے اڑتے ہیں، سارا دن اپنی اپنی فکر اور دھن میں مگن ہو کر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور پھر شام کو اپنی چونچ میں دانے دبائے دوبارہ قطار در قطار واپس آ جاتے ہیں۔ جانتی ہو واپس کیوں اور کہاں جاتے ہیں؟ مگر امتل اس فضول تو نہ دی بات پر تو نہ دی اختر علی کو خود ہی اس بات کا جواب دینا پڑا۔ یہ واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ جاتے ہیں، جہاں ان کے بچے ان کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں، اور یہ دن بھر کی تھکان کے باوجود اپنے منہ میں دبائے ہوئے دانوں کو بچوں کی کھلی چونچ میں دے کر سکون اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ ہم پرندے نہیں ہیں مگر ہمارے یہ گھر گھونسلوں کی مانند ہے۔ اگر ہم انہیں چھوڑ کر کہیں اور بسیرا کر لیں تو ان میں ویرانی اور آسے بسیرا کر لیں گے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تاکہ ان میں رقص کرنے والی خوشیاں ہمارے جانے سے دوبالا ہو سکے۔ وہ خاموش ہوا اور فریحہ کی جانب دیکھتا ہوا بولا، فریحہ بیٹا، میری بات تمہاری ماں کی سمجھ میں شاید نہ آئی ہو، مگر آسمان کی جانب دیکھو اور ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر کے اس بات کا اندازہ کرو کہ شام ہونے والی ہے اور یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ اپنے گھر لوٹ جاؤ تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی نہوس اور ویرانی نہ چھا سکے۔ اختر علی تو چلا گیا، مگر فریحہ کو اندر باہر سے لرزا گیا تھا۔ اسے کوئی بھی لمحہ سوچنے کا دیے بغیر امتل اسے ہاتھ سے پکڑتی ہوئی گاڑی تک لے گئی۔ اختر علی جہاندیدہ آدمی تھا، وہ جان گیا تھا کہ امتل فریحہ کو اپنی انگلی پر لگا کر من مرضی کر رہی ہے۔ اس نے سوچ بچار کے بعد دانیال کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا اور فون کر دیا۔ دانیال کافی مصروف تھا، مگر اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے 1 گھنٹے بعد کا وقت نکال لیا۔ امتل اور فریحہ کو گئے ہوئے 2 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شام کی سردی بڑھنے لگی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی دھند نے سرے شام ہی مارکیٹوں اور دفاتر کو بند کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ دور دراز سے اس شہر میں آ کر کام کرنے والے اجنبی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، اور جو باقی بچ گئے تھے وہ ٹرانسپورٹ کم ہونے اور خراب موسم کی وجہ سے گھروں کو جانے کے لیے سڑک کنارے اور بس اسٹینڈز پر پریشان کھڑے تھے۔ اختر علی اور دانیال کے درمیان کافی دیر تک فریحہ کے مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی۔ دانیال مضر تھا کہ فریحہ پہلے بچے کو جنم ضرور دے، اور اختر علی بھی یہی چاہتا تھا، مگر امتل اور فریحہ یہ نہ چاہتے تھے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تو ان کا مقصد دونوں کے چہروں پر لکھا ہوا تھا۔ دانیال کا ماتھا ٹھنکا، مگر فریحہ نے اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی تو اس نے اختر علی کی طرف مایوسانہ نظروں سے دیکھا تو شرم کے مارے اس کی بھی نظریں جھک گئیں۔ کیسے ہو دانی صاحب؟ امتل کی آواز میں اس کی فتح کا نشہ اور دولت کا غرور شامل تھا۔
مگر دانیال بھی کروڑپتی باپ کی اولاد تھا۔ وہ دولت اور رعب داب کی وجہ سے دھیما مزاج اختیار نہ کرتا تھا، بلکہ وہ فریحہ کو کھونا نہ چاہتا تھا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ فریحہ کہاں سے آ رہی ہو؟ دانیال نے فریحہ کے پاس پہنچ کر پوچھا، جب ایک صوفے پر نڈھال ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اختر علی شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خدشات کو اقرار کی زبان مت دینا فریحہ۔ میرا پیار اور عورت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ دانیال کی آواز میں لغزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں مجبور تھی دانی۔ فریحہ کی کمزور آواز نے دانیال کے دماغ کو چکرا دیا۔ وہ ساس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ نے دانیال کی رہی سہی قوت برداشت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ کیا مجبوری تھی؟ ہاں بتاؤ، کیا مجبوری تھی؟ لوگ ماں باپ بننے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آواز صدا لگانے سے پہلے ہی سنی تھی۔ تم ناشکری اور بیوقوف ہو۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا دکھ اور تڑپ اختر علی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر امطل اور فریحہ کو اپنی غلطی اور بیوقوفی کا کوئی احساس نہ تھا۔ تمہاری مجبوری یہ تھی کہ تم ماں کہلانا پسند نہیں کرنا چاہتی تھی، اور تمہاری ماں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو نانی کہہ کر اپنی عمر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے فریحہ۔ تم نے اپنی ماں کی بات مان کر میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اس کے منہ سے کف بہنے لگا تھا۔ انتہائی غصے کے عالم میں اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ امطل کی طرف مڑا۔ اپنی جھوٹی انا اور سوسائٹی میں اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کی کوشش میں آپ نے میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ یہ جوانی اور رنگ روپ ڈھلتے دن کی طرح ہے۔ کب تک روک سکیں گی آپ اپنی جوانی کو؟ میرے بچے کو مار کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے آپ؟ اگر آپ کو سدا جوان ہی رہنا تھا تو اپنے بچوں کی ماں بھی کیوں بنی؟ کیوں اپنا فگر خراب کیا؟ کیوں؟ مگر دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے دانیال اور فریحہ کو ورطے حیرت میں ڈال دیا۔ چٹاک کی آواز نے کمرے میں سناٹا کر دیا تھا۔ دانیال اس گھر کا داماد تھا اور فریحہ اکلوتی بیٹی۔ اس کا مطلب کہ دانیال بھی اکلوتا داماد تھا۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ساس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جس کی ناک ابھی تک پھولی ہوئی تھی اور آنکھیں غصے اور نفرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھی۔ کتا جب زیادہ بھونکنے لگے تو میں اسے دھتکارنے کی بجائے پٹا کھینچ کر اس کی زبان کاٹ دیتی ہوں۔ تمہاری گستاخ اور لوفر زبان نے آج ثابت کر دیا کہ تم بھی ایک باپ کی اولاد نہیں ہو۔ دانیال کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اس نے امطل کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ جاؤ جا کر اپنی وحشیہ ماں سے پوچھو کہ اس کی جوانی آج تک برقرار کیسے ہے۔ ایک اور بم جو دانیال کے دل و دماغ پر گرا تھا وہ اس کی روح کو گھائل کر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اور تمہاری ماں اتنی گھٹیا اور ذلیل ہوں گے کہ میری بچی پر ظلم کرو گے۔ مجھے اس جاہل اور بے غیرت خاندان میں اپنی بچی کو نہیں بھیجنا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کتیا کی اولاد، اور آئندہ اس طرف منہ کیا تو ہاتھ پاؤں تڑوا کر گلی میں پھینکوا دوں گی، پھر ساری عمر بھیک مانگتے ہی گزر جائے گی۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ دانیال نے تڑپ کر فریحہ کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں بے رخی اور بے اعتنائی دیکھ کر اس کے دل میں جمع ہونے والا غبار الفاظ بن کر اس کی زبان پر آ گیا۔ کبھی گلی کے اس کتے کو دیکھا ہے جو گرمیوں میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے گندی نالی کا گندا پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ امطل اور فریحہ سمجھ گئی کہ اب دانیال کی زبان لاوا اگلے گی۔ تمہاری اوقات اور حیثیت بس اتنی ہی تھی، مگر بھلا ہو اس نیک آدمی کا جس کی دن رات کی محنت رنگ لائی، اور تم اس بنگلے میں عیش کر رہی ہو، اور رہ گئی یہ بات کہ میری ماں ویشیا ہے اور ہم بے غیرت ہیں تو تم بھی کوئی نمازیں نہیں پڑھاتی۔ امطل بی بی، تمہارے گندے اور کالے کرتوت اگر ظاہر کرو تو خارج زدہ کتیا کی طرح منہ چھپاتی پھرو گی۔ امطل کو تو احساس سے مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہنوز اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ دانیال فریحہ کی طرف مڑا، اور رہ گئی اس بیوقوف اور نادان لڑکی کی بات، تو اس نے مجھے اور میرے پیار کو دھوکہ دیا ہے، میرے ارمانوں اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، میرے دل کو چور چور کر دیا ہے، اور اب اس دل میں اور اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی فریحہ بنت اختر علی کو طلاق دیتا ہوں۔ اختر علی کے کانوں میں سیسا انڈیل کر اسے بہرا کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ اپنے دل کو پکڑتا ہوا دروازے کی جانب لپکا اور وہیں تیورا کر گر پڑا۔ اب شوق سے اس کی جوانی سنبھال کر رکھنا، اور فریحہ بی بی تم بھی اپنی ماں کی جوانی کا خیال رکھنے کے لیے اس کے گھنونے اور کالے کرتوتوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ ہر رات نیا مرد تم دونوں ماں بیٹی کو بھرپور جوانی کا مزہ دیتا رہے۔
دانیال کے الفاظ سیسے کی مانند امثل اور فریحہ کی سماعت میں گونجنے لگے تھے۔ وہ جا چکا تھا، مگر دونوں ماں بیٹی ایسے گنگ اور بے حس و حرکت تھی کہ جیسے پتھر کی بے جان مورتیاں ہوں۔ پرساد چوپڑا اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا۔ اس نے اس خاندان کی موجودگی میں تالا کھولا اور کلیم اللہ کے کمرے میں داخل ہوا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ چوپڑا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ اپنا بہت کچھ ہار کر آیا تھا۔ اس نے کلیم اللہ کو آوازیں دی جو کہ کندن کے نام سے تھی، مگر وہ تلاوت کرنے میں اتنا مہو تھا کہ اس نے کسی کی بھی آمد کی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ پرساد چوپڑا نے موہن کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے ہلایا تو اس کی ایک دم کھلنے والی آنکھیں دیکھ کر تو ایک بار موہن بھی لرز کر رہ گیا۔ کلیم اللہ نے سرخ آنکھوں سے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کھل کر بہہ گئے۔ اسے اس طرح تلاوت کے محور ٹوٹنے کا سخت دکھ تھا۔ اس کی نظریں پرساد چوپڑا پر آ کر اٹک گئی۔ تم اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے، پرساد چوپڑا نے کہنا شروع کیا۔ ہم تمہاری ضد کے سامنے اپنے پرکھوں کا دھرم قربان نہیں کر سکتے اور تم اب واپس نہیں آنا چاہتے۔ میرا کسی بھی مسلمان بچے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس گھر سے جو بھی چیز اور جتنی بھی رقم چاہیے لے جاؤ، مگر دوبارہ کبھی بھی ہماری زندگی میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ آج کے بعد تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس خاندان کا کوئی بھی فرد تم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور جو کوئی بھی تم سے چوری چھپے ملے گا، اس کے دماغ میں گولی انڈیلتے وقت میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ میں تمہیں ان گلیوں میں کتا بن کر بھونکتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم دیکھنا میرے بھگوان کے کرم سے یہ ہوگا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ پرساد چوپڑا یہ کہہ کر موہن سے مخاطب ہوا، اسے جتنی دولت چاہیے دے دو اور اس کے کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگا دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، مگر کمرے میں مہارانی اور کاجل کے ساتھ ساتھ کنگنا کے رونے کی آوازوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کندن مر گیا ہے۔ اگر سوچا جاتا تو کندن واقعی مر چکا تھا۔ اب اس کی جگہ کلیم اللہ کھڑا تھا، جو ان ہندوؤں کا گھر چھوڑ کر مسلمانوں کی دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور مہارانی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ مہارانی کی ہچکی بن گئی۔ خاوند نے اس کے بیٹے کو گھر بدر کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ وہ ممتا کی ماری مجبور ماں تھی، مگر شوہر پرستی ہندو عورتوں کے بڑے پن کی علامت تھی، اور مہارانی نے پتی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی بجائے ممتا کے سینے پر جدائی کا بھاری پتھر رکھ لیا تھا۔ آپ ماں ہیں۔ ماں ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا دوسرا روپ، اور جنت کو اپنے پاؤں تلے لیے بچوں کے لیے ہمیشہ رب سے دعا گو رہنے والی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کلیم اللہ نے مہارانی کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان پر گرم گرم ہونٹوں کا بوسہ دیا تو اس کے آنسو مہارانی کے ہاتھوں پر گرے، مگر دل موم بتی کی طرح پگھلنے لگا۔ میں ہی اچھا بیٹا نہ بن سکا۔ وہ بڑی سی سانس لے کر بولا، آپ سمجھنا آپ کے دو بیٹے نہیں، بس ایک ہی تھا، موہن بھیا۔ وہ کنگنا کے پاس آیا تو وہ اس کے گلے سے لگ کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کلیم اللہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی یاد نہ آ سکوں اور کبھی بھی تمہیں نہ بھلا سکوں۔ یہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے کنگنا، مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری ڈولی کا ایک پاسہ خالی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کنگنا کو روتے ہوئے خود سے جدا کیا اور باری باری کاجل اور پوجا بھابھی کی طرف آیا۔ اہم سوری بھابھی۔ پھر وہ موہن کی طرف مڑا، موہن بھیا، میں جب اس گھر سے نکل گیا تو پھر سبھی رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر اب تو آخری بار میرے گلے لگ جاؤ۔ وہ بازو پھیلا کر آگے بڑھا، مگر موہن نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم نے سنا نہیں پتا جی نے کیا کہا؟ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق یا رشتہ نہیں ہے۔ کلیم اللہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں آپ کی جاگیر کا حصے دار نہیں بننا چاہتا۔ یہ سب جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا ہے، اور وہ اگر پتھر میں کیڑے کو سبز پتوں کا رزق مہیا کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ میں تو 6 فٹ کا جیتا جاگتا انسان ہوں، 2 روٹیاں کہیں سے بھی کھا لیا کروں گا۔ یہ دھن دولت جائیداد اور جاگیر میں نے آپ کو دی، اور یہ احساس ہمیشہ آپ کو کچوکے لگاتا رہے گا کہ آپ ایک مسلمان کے حصے کا رزق کھا رہے ہیں، جس پر آپ نے اپنے گھر کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے پر الوداعی نظریں ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا اور جیب میں بھی کوئی پیسہ نہ تھا۔ وسیع و عریض اور خوبصورت سنگ مرمر سے بنی ہوئی عمارت سے نکل کر وہ جیسے ہی وسیع لان میں پہنچا، وہاں گنپتی بھگوان کا مجسمہ اساتدہ تھا، جس کے سامنے پرساد اور چوپڑا دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر پوجا میں مصروف تھا۔ کلیم اللہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مجسمے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں پڑھے لکھے ہندوستان کے امیر کبیر شخص پرساد چوپڑا کی طرف اٹھ گئی۔
وہ چند لمحے وہاں رکا اور جب جانے لگا تو چوپڑا کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس گھر کا گیٹ کراس کرنے سے پہلے آخری بار سوچ لو۔ اٹھتا ہوا کلیم اللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ جب تم یہ گیٹ کراس کر لو گے پھر تم ہندو پرساد چوپڑا کے بیٹے نہیں رہو گے۔ پریشانی اور تکلیفیں تمہارا مقدر بن جائے گی اور پھر اس گھر کی سمت دیکھنے کی جرت بھی مت کرنا۔ دبنگ لہجہ اور سخت الفاظ اس کے اندر کے غصے اور اشتعال کا پتہ دے رہے تھے۔ کلیم اللہ ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہوا بولا، بار بار وارننگ دینے سے آپ کے کمزور ایمان کی نشانی بالکل واضح ہے۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ میں ہندو پرساد چوپڑا کے گھر ہی کیوں پیدا ہوا۔ لہجہ دھیما مگر الفاظ باپ کی باتوں کا جواب تھے جو پرساد چوپڑا کو زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی مانند لگ رہے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ جس نے بہت جلد مجھے جہالت اور کفر کے اتھاہ گھنگھور اندھیرے سے نکلنے کا موقع دیا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے چوپڑا صاحب، کبھی راہ گلی میں ہماری ملاقات ہوتی ہی رہے گی، اور رہ گئی بات اس گھر کی تو میں یہ دھن دولت مان مریادہ خاندان اور اپنا حصہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے ابھی مسلمانوں کے بڑے دل نہیں دیکھے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اللہ حافظ۔ کلیم اللہ نے پرساد چوپڑا کی کھوپڑی گھما کر رکھ دی تھی۔ وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا اس کلیم اللہ کو دیکھ رہا تھا جو کل تک اس کا ہندو کندن تھا۔ وہ اب گیٹ کراس کر گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کمرے کی بالکنی میں کھڑی مہارانی اپنے لخت جگر کو جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے دل سے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھی جو کلیم اللہ کی کٹھن راہوں میں مدد کرنے والی تھی۔ کلیم اللہ سیدھا سرفائز کے گھر پہنچا تھا۔ آج خلاف توقع زیادہ سکوت اور گہری خاموشی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سرفائز اپنے اسٹڈی روم میں مطالعہ کرنے میں مصروف ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ وہ یہیں رہ کر سرفائز کی خدمت کیا کرے گا اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بھی ہوا کرے گی اور دین اسلام کے متعلق مزید معلومات کا خزانہ بھی جمع کرتا رہے گا۔ اب وہ اپنا ہر ناطہ اور تعلق ہندو گھرانے سے توڑ چکا تھا۔ وہ ایک مسلمان نوجوان تھا۔ قرآن کریم کی تعلیماتی اور اسلامی کتب نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول بن گیا تھا۔ وہ اپنے ایمان کی پختگی کے لیے سرفائز احمد کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی خدمت میں جتا رہے گا تو معلومات بھی جمع ہوتی رہے گی اور اس کے تعلقات سرفائز کی وجہ سے مسلمانوں کی دنیا میں بن جائیں گے اور اس پر سے ہندو خاندان پرساد چوپڑا کے بیٹے کا لیبل اتر جائے گا اور بطور مسلمان اس کی شناخت بھی ہو جائے گی۔ مگر جیسے ہی وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اور دل اس منظر کو دیکھ کر یک دم پھترا گئے تھے۔ پروفیسر فائز احمد اپنی چیئر پر نیم دراز تھے۔ ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور گردن میں ایک لمبے پھل والا چاقو پیوست تھا۔ ان کی شرٹ خون سے تر ہو کر سرخ ہو گئی تھی۔ کلیم اللہ پڑھا لکھا باشعور نوجوان تھا۔ اس نے اکثر فلموں میں دیکھا اور کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ پولیس جو کہ ہمیشہ دیر سے آتی ہے مگر ایسے موقع پر ہمیشہ وقت پہنچ جاتی ہے۔ اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنے ارد گرد خوفناک نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے کی جانب الٹے قدموں ہٹنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ کسی انسانی جسم سے ٹکرا گیا۔ اس کی خوف سے گھگی بند ہو گئی تھی مگر پلٹنا ضروری تھا۔ اس نے حوصلہ کر کے پلٹ کر دیکھا تو عقل دنگ اور زبان گنگ ہو کر رہ گئی کیونکہ اس بار بھی پولیس وقت پر ہی پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک دم پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ تھانے کا پورا عملہ تھا جو انسپکٹر دشوانات کی سربراہی میں موقع واردات پر پہنچا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انسپکٹر صاحب، وہ گھگھیائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ کسی نے پروفیسر صاحب کا قتل کر دیا ہے۔ میں جب اندر آیا تو مگر ایک زوردار تھپڑ کھانے کے بعد کلیم اللہ کی زبان بند ہو گئی۔ وہ ہوکوں کی طرح ایک ایک سپاہی کا منہ دیکھنے لگا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی سپاہی اس کا شناسہ نہ تھا جبکہ وہ اس علاقے کے تھانے کے تمام عملہ کو جانتا تھا اور عملہ اسے پہچانتا تھا۔ انسپکٹر دشوانات کی یونیفارم شرٹ پر اس کے نام کا بیج لگا ہوا تھا۔ وہ اس علاقے میں نیا معلوم ہوتا تھا۔ کلیم اللہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور بولا، میں مجرم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا کرتا ہوں کیونکہ میں ہنومان دیوتا کا پجاری ہوں۔ اگر مجرم سچ نہ اگلے تو میرے پاس ہنومان جی کا گرز ہے، بس پھر کیا ہے؟ اس گرز سے میں مجرم کی اس طرح دھلائی کرتا ہوں کہ اس کا بھرکس نکل جاتا ہے اور بھرکس سے آواز آنے لگتی ہے، ہاں میں ہی مجرم ہوں، میں نے ہی جرم کیا ہے۔ اس کا انداز بالکل مسخروں جیسا تھا۔ کلیم اللہ کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ کوئی فلم تو نہ تھی کہ وہ اتنی ساری پولیس کو گچا دے کر نکل جاتا۔
نہ ہی وہ ہیرو تھا۔ پولیس والوں نے ایک رپورٹر کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس نے پہلے کلیم اللہ کی تصاویر بنائی، پھر پروفیسر فائز احمد کی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسپکٹر دشوانات تھانے نے کلیم اللہ کی کلائی سے پکڑ کر تصاویر بنائی تھی۔ انسپکٹر دشوانات کا موبائل بولنے لگا تو اس نے جیب سے قیمتی اور نیا موبائل نکال کر کال ریسیو کی۔ جی سر جی، وشواناتھ اسپیکنگ۔ وہ کچھ دیر دوسری طرف کی بات سن کر بولا، مجرم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے جی۔ وہ سینہ چوڑا کرتا ہوا بولا تو کلیم اللہ سمجھ گیا کہ اسے اب اس جھوٹے کیس کو بھگتنا ہوگا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے حیران ہو گیا جب انسپکٹر نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ سر جی سے بات کرو۔ حیران کلیم اللہ نے موبائل لے کر کان کو لگایا۔ ہیلو کہنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے سر جی کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی اس کیس سے نکلوا سکتا ہوں اگر تم واپس اپنے مذہب کی طرف مڑ جاؤ۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کے لبوں پر دردناک مسکان پھیل گئی۔ یہ قتل ابھی اس گھر سے باہر نہیں نکلا، مگر جو تصاویر بن گئی ہے وہ تمام مسلمانوں کو تمہارے خلاف کر دیں گی، پھر یہی لوگ تمہیں پتھر ماریں گے۔ یاد رکھو کندن، جس پتھر کے بھگوان سے تم دور بھاگے رہے ہو وہ تمہاری زندگی میں ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ وہ پتھر کا بھگوان تمہیں اپنا آپ منوا کر رہے گا۔ میں سمجھ گیا چوپڑا صاحب۔ کلیم اللہ کی زبان سے درد بھرے الفاظ ادا ہوئے۔ سورگ محل میرے بغیر اداس اور قبرستان کی طرح ویران ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ پتھر اور گارے سے بنے ہوئے بھگوان کو اپنا مددگار سمجھ کر میرے عشق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں اور میں اللہ کی مہربانی اور پیارے آقا کی نظر کرم سے اپنے عشق کو سرخرو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پرساد چوپڑا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کلیم اللہ کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے لیے جلتی ہوئی چھت کے نشتر تھے جو اس پر آن کی آن میں ہی گر پڑے تھے۔ وہ دانتوں کو بھینچتا ہوا بولا، تو پھر کھیل شروع ہوتا ہے مولانا کلیم اللہ صاحب۔ چوپڑا کی بات اور لہجے میں چھپا ہوا طنز سن کر وہ مسکراتا ہوا بولا، نظر نہ آنے والے اللہ کی طاقت اور کبریائی دیکھو چوپڑا کہ اس نے تم جیسے کو بھی اپنا نام لینے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اس نے موبائل وشواناتھ کی طرف بڑھا دیا جو ایک بار پھر جی سر جی جی کی گردان کرنے لگا۔ کلیم اللہ کو گریبان سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو مشتعل ہجوم جو پولیس دیکھ کر جمع ہو گیا تھا، اس نے کلیم اللہ کو مارنے کے لیے بلا لیا، ہلہ بولا، مگر پولیس والے اسے بچا کر لے گئے۔ پروفیسر کے قتل کی خبر ایک دم آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ کلیم اللہ کے بطور مسلمان کی شناخت کے گواہ پروفیسر صاحب ہی تھے، مگر وہ نہ رہے تو کچھ دن پہلے تھمنے والے ہنگامے ایک بار پھر پھوٹ پڑے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ کلیم اللہ نے مسلمان ہو کر پروفیسر کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک پیدائشی ہندو ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسے جان بوجھ کر پروفیسر صاحب کو قتل کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے عظیم رہنما کی موت کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ رک جائے۔ پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک بار پھر مساجد اور مندروں کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پرساد چوپڑا اپنے سورگ محل میں مکروہ فریب کی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اس نے سیکورٹی گارڈز کی پوری فوج سورگ محل کے گرد جمع کر لی تھی۔ اس طرف کسی نے بھی آنے کی جرات نہ کی تھی۔ اگر کوئی شروع میں آیا بھی تھا تو اس کے گارڈ نے سیدھی فائرنگ کر کے کچھ مسلمانوں کو زخمی کر دیا تھا اور کچھ کو شہید کر دیا تھا۔ کلیم اللہ کے خلاف ملک بھر میں مسلمانوں نے جلوس نکالے تھے اور پروفیسر فائز احمد کے قاتل کو سرِ عام پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کلیم اللہ کی تصاویر پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ کٹر ہندو خاندان سے تعلق ہونے کی بنا پر سرِ عام غلیظ گالیاں اور قابل نفری اور مواد اور لٹریچر سے کلیم اللہ کی شخصیت کو داغدار کیا جا رہا تھا۔ اس عام ہنگامے کے پیچھے پرساد چوپڑا جیسے مکار اور عیار شخص کا ہاتھ تھا جو اپنے محل میں بیٹھا مختلف چینلز پر دکھائی دیا جانے والا ہنگامہ دیکھ رہا تھا۔ اس سارے فساد کی جڑ تم ہو کندن۔ وشواناتھ نے اسے تھانے کے حوالات میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ ٹی وی پر ہونے والے ہندو مسلم فسادات دیکھ کر سیکھ پا ہو گیا تھا، کیونکہ میڈیا اور اعلیٰ افسران نے اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے افسران کو رام کیا تھا، مگر میڈیا پر قابو اس کے بس سے باہر تھا۔ اب بھی اس کے تھانے میں میڈیا کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے وشواناتھ سے پرانی اور دور کی رشتہ داری نکال لی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حوالات کو کوریج
حوالات کی کوریج نہیں کرے گا اور نہ ہی وشوناتھ کا نام آئے گا۔ بہت ساری رشوت کے عوض وشوناتھ بے ایمان سے مہا بے ایمان ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کلیم اللہ کو علیحدہ سیل میں رکھے گا اور میڈیا کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اس وعدے پر اس نے پرساد چوپڑا سے کافی رقم ایٹ لی تھی۔ سچ ہی کہا ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اب وہ اپنا غصہ کلیم اللہ پر نکال کر اپنی صفائی دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ دیکھو وہ ٹی وی رپورٹر ہے، وہ تمہارا بیان اور فلم ساری دنیا کو دکھائے گا۔ چپ چاپ اپنا جرم قبول کر لو اور سچ سچ بتا دو کہ پروفیسر کو تم نے ہی قتل کیا ہے۔ تمہارے ایسے کہنے سے ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات کی جو لہر چلی ہے ختم ہو جائے گی۔ مگر کلیم اللہ کچھ نہ بولا۔ انسپکٹر نے اسے لاک اپ سے نکال کر سپاہیوں کی موجودگی میں ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ کلیم اللہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کمرے کو شادی والی کرسیوں ارد گرد کناتے لگا کر ایسا منظر بنا دیا گیا تھا جیسے وہ کسی شادی والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ وشوناتھ کی پلاننگ سمجھ گیا اور ہوشیار ہو گیا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور سامنے کمرے میں کیمرہ مین اسٹینڈ پر کیمرہ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک صحافی بھی اندر داخل ہوا جس کے گلے میں اس کے ٹی وی چینل کا نام اور اس کے عہدے والا کارڈ لٹک رہا تھا۔ کلیم اللہ نے اس کا نام پڑھا تو تسلی ہو گئی کہ صحافی مسلمان تھا، کیونکہ احمد حسن کسی ہندو کا نام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صحافی اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ میرے سوالوں کے جوابات دینے کو تیار ہیں مسٹر کندن؟ کلیم اللہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے تیار ہونے کا اندیا دیا تو اس نے کیمرہ آن اور لائٹیں جلا دی۔ پولیس والے وشوناتھ کی سربراہی میں کیمرے کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے پروفیسر فائز احمد کو کیوں قتل کیا؟ پہلا سوال ہی اس کی روح کو گھائل کر دینے والا تھا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر وشوناتھ کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر خباثت ٹپک رہی تھی۔ میں نے انہیں قتل نہیں کیا، وہ میرے محسن تھے۔ اس کی زبان سے یہ سن کر وشوناتھ بھوے ناک چڑھانے لگا۔ اب کیمرہ آن تھا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی اور جگہ کو خفیہ بھی رکھا جانا تھا، اس لیے وہ صرف آنکھ کی گھرکی سے ہی کام چلا سکتا تھا۔ مگر کلیم اللہ سارا سچ عوام کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ میرے سوالوں کو سنجیدہ لو، کیونکہ یہ صرف تمہاری ذات کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ احمد حسن نے کہا تو کلیم اللہ بھڑک اٹھا۔ کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ کس کی سلامتی کی بات کر رہے ہو؟ وہ ملک جو گزشتہ صدی سے مسلمانوں پر قیامتیں ڈھا رہا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں کو اذیت ناک موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا ہے۔ کشمیر میں اپنا اور اپنی افواج کا پیٹ بھرنے کے لیے مذاکرات کا کاروبار کیا جا رہا ہے، عزتیں لوٹنا اور مسلمانوں کے املاک کو تباہ کرنا جس ملک کی پالیسی ہے۔ اس ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہو؟ اس ملک کی بات کر رہے ہو جہاں مسلمان اپنی مرضی سے کوئی بھی تہوار نہیں منا سکتا، گائے کی قربانی نہیں کر سکتا، کہیں بھی راہ چلتے ہوئے نماز ادا نہیں کر سکتا، کسی بھی ادارے یا دفتر میں اعلیٰ افسر مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی سیاستدان مسلمان حکومت نہیں بنا سکتا۔ کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ آج ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، ان کی وجہ میں نہیں ہوں بلکہ ایک ہندو ہے، اس ملک کا ایک طاقتور ہندو۔ مگر میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میں نے پروفیسر کا قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا تھا، مجھے ہندو سے مسلمان بنایا، مجھے اسلام کی راہوں سے آشنا کروایا، بس اسی بات کی انہیں سزا ملی ہے۔ میں نے انہیں نہیں مارا، میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس نے روئے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تمام سپاہیوں پر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ احمد حسن بھی ان انکشافات کی توقع نہ رکھتا تھا، وہ بھی لرز کر رہ گیا تھا کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ کندن کلیم اللہ بن چکا ہے۔ مجھ سے جو شخص انتقام لے رہا ہے، میں اس کا نام بتا کر اسے دنیا بھر میں ننگا نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے مضبوط ارادوں اور ایمان کو متزلزل کرنے والی اس کے پاس کوئی گھٹیا چال یا طاقت نہیں ہے۔ کلیم اللہ کے ہونٹ متحرک ہو گئے تھے، اس نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا، مگر احمد حسن پر لرزہ طاری ہونے والا تھا۔ اس نے کیمرہ اور لائٹ آف کرنے کا اشارہ کیا تو وشوناتھ کے اشارے پر سپاہیوں نے کلیم اللہ کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ احمد حسن کو فوراً تمام سامان سمیت باہر نکل جانے اور اس فلم کو سرِ عام چلانے سے پہلے سنسر کرنے کا سختی سے آرڈر دیا گیا تھا۔ اسے کلیم اللہ کے حالات پر سخت افسوس ہونے لگا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھا، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے چینل کے مالک کو اس بات پر رضامند کرے گا کہ وہ اس فلم کو بغیر سنسر کیے ہی چلائے۔
اس حرامزادے کو لاک اپ میں لے جاؤ اور ساری رات سونے نہ دینا۔ وشوناتھ نے زخموں سے چور چور کلیم اللہ کی طرف دیکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا۔ تمام معاملہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، مگر ایک کمزور سا سپاہی مسلمان تھا جو کہ انتہائی بزدل اور ڈرپوک تھا، لیکن وہ ارادوں اور ایمان کا پکا تھا۔ وہ کلیم اللہ کی حالت پر دل ہی دل میں کڑتا تھا۔ کلیم اللہ کو بغیر کسی FIR درج کیے ہی لاک اپ میں آج دوسرا دن تھا۔ وہ گزشتہ 2 راتوں سے سویا نہ تھا یا اسے سونے نہ دیا گیا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں مسلسل کھلی رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ سخت سردی کے موسم کے باوجود بھی اس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہونے لگی تھی۔ اب اسے کچھ دیر سکون کرنے کی اجازت ملی تو وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی سو گیا تھا، مگر چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اسے سپاہی رام چند کی آواز پر جاگنا پڑا۔ کندن، کندن اٹھو، تمہارے پتا جی آئے ہیں۔ اس نے کندن کلیم اللہ کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہندوستان کا امیر ترین آدمی وہاں موجود تھا اور جس پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے وہ اس امیر آدمی کا لاڈلا بیٹا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ظالم اور ظلم امیر آدمی کی میراث تھا۔ کلیم اللہ نے انگارہ بنی آنکھیں کھولی تو سامنے پرساد چوپڑا کا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے دماغ کو زبردستی حاضر کیا۔ کیوں بھائی مسلمان؟ چوپڑا کی زبان نے طنز یا زہر اگلنا شروع کیا۔ کہاں ہے وہ کیا کہتے ہو تم؟ ہاں اللہ۔ اس کی زبان نے گستاخی کا آغاز کیا تو کلیم اللہ کے دل پر نشتر چلنے لگے۔ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ تمہاری مدد کرے گا۔ چوپڑا لاک اپ کے باہر ایک کرسی پر براجمان تھا، ساتھ اس کا باڈی گارڈ نما بیٹا موہن بھی تھا۔ ان تینوں باپ بیٹے کے علاوہ عملے کا کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ یہ چوپڑا کی دولت اور اپروچ کا ہلکا سا نمونہ تھا۔ آواز دو اپنے اس اللہ کو، وہ تمہاری مدد کو آئے اور تمہیں چوپڑا کے تشدد اور ظلم سے نجات دلائے۔ اس کا کہا بلند ہو گیا تو کلیم اللہ کی مریل سی آواز نکلی، میں ہار گیا ہوں چوپڑا صاحب۔ چوپڑا کا کہا ٹوٹ گیا۔ وہ حیرانگی سے کبھی موہن اور کبھی کلیم اللہ کو دیکھنے لگا، پھر یکدم اس کی بلند و بانگ کہے سے تھانے کی در و دیوار ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وشوناتھ اور تمام عملہ حیرانگی سے چوپڑا کی بلند کہوں کی گونج سے محفوظ ہونے لگا تھا۔ سب کو اچھا خاصا روپیہ مل رہا تھا۔ ان کے لیے چوپڑا انداتا اور بھگوان تھا، اور بھگوان کی عزت ہر حال میں کی جاتی ہے۔ بہت جلد لوٹ آئے ہو کندن؟ موہن کی طرف دیکھ کر بولا۔ موہن، میں نے کہا نہیں تاکہ میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا کہ پرکھوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنا لے۔ دیکھ اس کو موہن، یہ تمہارا بھائی کندن ہے جس کی غیرت اور مسلمانی نے 2 دنوں میں ہی اکڑ فون نکال دی ہے۔ وہ پھر کہا لگانے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم لوٹ کر آؤ گے کندن؟ بہرحال سورگ محل میں تمہارے شاندار استقبال کے لیے شاندار پارٹی ہوگی، لیکن سچ پوچھو کندن تو مجھے مزہ نہیں آیا، کیونکہ مسلمانوں میں ایک ہی دشمن پیدا ہوا تھا۔ اس نے پرساد چوپڑا کے مذہب اور طاقت سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی۔ کمزور ایمان اور غربت مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ جب چاہو اپنی دولت کے بلبوتے پر تم جیسے لاکھوں کلیم اللہ خرید سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کلیم اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ باپ بیٹے کے درمیان سلاخوں کی دیوار حائل تھی۔ وہ دوبارہ گردن اکڑا کر بولا، مسٹر کندن، یہ سب دھوکہ ہے، مسلمانوں کا ڈھکوسلا ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بس وہی خدا ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو ہماری باتیں سنتا ہے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر بنتی کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتا ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ جس گھر میں بھگوان کی کوئی مورتی نہیں ہے وہ گھر دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ وہ چیخ کر اپنے بھگوان کی خاصیت بیان کر رہا تھا کہ انہونی ہو گئی۔ جس بات کی توقع موہن چند اور پرساد چوپڑا کبھی نہ کر سکتے تھے وہ فعل کلیم اللہ سے سرزد ہو گیا۔ پرساد چوپڑا جوش و جذبات میں سلاخوں کے بالکل قریب چلا گیا تھا۔ کلیم اللہ نے دونوں ہاتھ باہر نکال کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اس کا ماتھا سلاخوں سے ٹکرا دیا۔ وہ 6 فٹ کا کڑیل جوان تھا اور پرساد چوپڑا اپنی جوانی کا سفر کرتا ہوا کھٹارا بس کی طرح بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جھٹکا نہ سہ پایا اور اس کا ماتھا پھٹ گیا، خون اس کے کپڑوں اور منہ کو تر کرنے لگا تو کلیم اللہ کی دہاڑ گونجی، پرساد چوپڑا، تم نے میری بات سنی نہیں اور اپنی بکواس کرنے لگے تھے۔ میں نے اس دل اور زبان کو تمہاری عزت ہی کرتے رہنے کی تلقین کی تھی، مگر تمہاری غلیظ زبان نے جو الفاظ میرے اللہ کے بارے میں کہے ہیں وہ سننے کے بعد میں اپنے دل اور زبان کے سامنے ہار گیا ہوں۔ موہن کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا، اس سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ عملے کو بلا رہا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کلیم اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ وہ پرساد چوپڑا کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ایک بھی غلط لفظ نکالا
تو چیر کر رکھ دوں گا۔ پرساد چوپڑا، تم کہتے تھے نا کہ اپنے اللہ کو بلاؤ، میری مدد کرے، دیکھو۔ اس نے ایک اور جھٹکا دیا تو پرساد چوپڑا کی نسیں ناہموار ہونے لگی۔ ہر طرف تمہیں میرا اللہ دکھائی دے گا، میری مدد کو میرا اللہ آ گیا ہے، وہ میرے دل میں ہے، میری شہرک سے بھی زیادہ قریب، تمہارے بھگوان کی طرح ہر طاق میں نہیں بیٹھا، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ کلیم اللہ کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی بندوق کا زوردار بٹ اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑا تو اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ موہن چند کا واویلا رنگ لایا تھا۔ سپاہیوں نے جلدی سے لاک اپ کھول کر کلیم اللہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وشوناتھ باہر کھڑا چلا رہا تھا، مارو اس حرامزادے کو اور مارو۔ سپاہی مفت کے کھانے کی طرح کلیم اللہ پر پل پڑے تھے، وہ پیچھے سے اسے کھینچتے تو پرساد چوپڑا ہی جا کر سلاخوں سے ٹکراتا، کیونکہ اس کا گریبان کلیم اللہ کی مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ جو پرساد چوپڑا درد کی شدت سے کراہنے لگا تو وشوناتھ نے آگے بڑھ کر کلیم اللہ کے ہاتھوں کو سگریٹ سے داغنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی سسکاریاں نکلنے لگی۔ اس نے پرساد چوپڑا کا کالر چھوڑ دیا تو سپاہیوں نے اسے لاتوں اور بندوقوں کے بٹ مارنا شروع کر دیے۔ پرساد چوپڑا، تمہارا دشمن کمزور ایمان والا نہیں ہے، یاد رکھو، جیت میری ہوگی، غربت اور ایمان کی فتح ہوگی۔ وہ سپاہیوں کے نرگے میں گھرا بول رہا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد اس کی بولتی بند ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ حیرت اور پھٹی پھٹی آنکھوں والے پرساد چوپڑا کو وشوناتھ اور موہن جلدی سے وہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ کافی لمبا ہو گیا تو آپ اسے انجوائے کریں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔